گڑبڑ مت کرو. ہم اپن مین لوگ ہیں. الحمدللہ وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. میرے عزیز اور دوستو، یہ اللہ جل شانہ و کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد انوار مصطفیٰ خانقاہ محمدی خانقاہ نگر عادل آباد کو اس بات کی توفیق بخشی کہ جہاں مسلسل اولیاء کرام کے سلسلے کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، اور آج کی مجلس اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ شہنشاہ عادل آباد سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے سلسلے میں اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر گویا نظام ہدایت کے لیے اسباب بناتے ہیں جس کے ذریعے سے انسانیت ہدایت یافتہ ہوتی چلی جائے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا. اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور رہا، صحابہ کرام کا دور رہا، اور اس کے بعد تابعین و تابعین محدثین فقہاء ائمہ کرام اولیاء کرام صالحین. اب یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اولیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا امت مسلمہ علیہ السلام کو اس بات کا انتظام فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے امت کے راہ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو منتخب فرما دیا. اب ان اولیاء کرام کے ذریعے سے ہدایت والا راستہ گویا ہر علاقے کے اندر چمکتا رہے گا اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے. گویا اولیاء کرام کا یہ نظام ہے جس کے ذریعے سے انسان کو نور ہدایت ملتا رہے گا. اولیاء کرام کی زندگی کے اندر ایک اہم بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام کی دشمنی بہت زیادہ پروان چڑھ جائے، دشمنان اسلام اپنی پوری آب اور تاب کے ساتھ میں اسلام اور اسلام والوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اور جب اسلام کے خلاف قانون بنایا جائے اور اسلام کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے اور اس کے ماننے والے کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ایسے وقت میں عام طور پر مسلمانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پلان اور پروگرام اور سارے اسلام دشمن طاقتیں یہ ہماری دشمن ہے، ہماری مخالفت کے اندر ہمیں صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے نظام اور قانون بنا رہے ہیں. اس کے لیے سخت و تار طاقت و قوت سب کچھ استعمال کر کے اسلام کو مٹایا جا رہا ہے. یہ ذہن عام طور پر امت کا بنتا ہے. لیکن چونکہ اولیاء کرام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا منزل بنایا ہے، ان کی سوچ اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے. عام لوگوں کی سوچ تو یہ کہ اسلام کے خلاف میں گویا قانون بنانے والے اسلام کے دشمن گنہگار فاسق و فاجر اور یہ مشرک اور یہ بدعتی اور یہ برا، یہ نافرمان اور یہ ایسا اور یہ ایسا، یہ ذہن عام طور پر انسانوں کا بنتا ہے. لیکن اولیاء کرام کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. اولیاء کرام کا ذہن کسی اور انداز سے کام کرتا ہے. وہ لوگ دشمن کو دشمن کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، دشمنان اسلام کو دشمنان اسلام نہیں سمجھتے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دشمنی کا جو مرض انسانیت کے اندر، مسلمانوں کے دشمنوں کے اندر، اسلام کے دشمنوں کے اندر یہ مرض جو بڑھتا گیا ہے، دنیا کے کسی دواخانے میں، دنیا کے کسی طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. علاج تو ہمارے پاس ہے. اس کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں اس کی
جذبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کے قلب کی گہرائیوں کے اندر، جس جذبے کو لے کر ہر دور کے اندر اولیاء کرام اپنے خلافوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا جو تاریخ، اسلامی تاریخ کا تاریخ ترین دور جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سن لیا ہوگا کہ بخارا، بغداد، سمرقند، ان تمام اسلامی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم، کتابوں اور کارخانوں، لائبریریوں کو جلانا، مسلمان کے خون کے ذریعہ نجلا، دریا افراد کے پانی کو رنگین کرنا، ہر طرح کے اتنے ظلم اور بربریت کی انتہا کہ بخارا کے اندر سازائیوں کے زمانے کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے سروں کا ایک مینار بنایا جاتا ہے جو 60 ہاتھ لمبا، یعنی 90 فٹ اونچا ہوتا ہے، اور ان تمام سروں کے اندر ایک سر بھی ایسا ہے جو کسی نئے محدث کا ہو۔ یہ ظلم اور بربریت جو سازائیوں کے زمانے کے اندر سفر کے اندر بخارا، بغداد کی علاقوں کے اندر مچائی گئی اور اسلامی کتب خانوں کو چلایا گیا اور دریا نجلا، دریا افراد کے پانی کو گویا اس سے رنگین کر دیا گیا، ایسا تاریخ ترین دور تھا کہ صدیوں دور بھی نگاہ ڈالی جائے تو بھی اسلام کے پروان چڑھنے کا کوئی کمال نظر نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ قانون یہ بنا دیا گیا کہ اسلام کا نام لینا تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان ہماری حکومت میں قدم رکھے گا تو اسے ذلیل کیا جائے گا اور سب سے دام کو اسے چڑھا دیا جائے گا۔ حکومت نے یہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ ساری دنیا یہ دیکھ رہی کہ مسلمان دشمن طاقتیں اپنے عروج پر ہیں اور یہ اسلام دشمنی کے مسلمانوں کی دشمنی کے اندر محدثین اکرام کو قتل کر کے ان کے سروں کا مینار بنا رہی ہے۔ اس سے زیادہ ظلم و بربریت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے ولیوں کا کل کچھ اور ہوتا ہے۔ ان دنیا کے انسانوں کے خون سے مبرر ہوتا ہے، ان کے خون کے لوگ کمالات و صفات ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے خون کے ساتھ منتظم ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ پورے دیے۔ ہر نبی کے معجزے کا کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا گیا۔ جتنے پہلے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے ان کو کمال سے پہنچا کر سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور خاتم النبی ہونے کے حیثیت سے اور سینکڑوں معجزات سے آپ اللہ سب کو نوازا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ سارے معجزات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی کے مجتمع کیے گئے تھے اور آپ خاتم النبیین ہونے کے حیثیت سے سینکڑوں معجزات کیے گئے تھے، ان معجزات کا درجوں میں دیکھنا ہے تو امت قیامت میں کہاں دیکھے؟ قرآن کی تفسیر دیکھنا ہے تو مفسرین اکرام، محدثین حدیث کی شرح دیکھنا ہے تو محدثین اکرام، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فرق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی قیامت کی نظر میں دیکھے تو کہاں دیکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا حدیث کی شرح کے لیے، مفسرین کو پیدا کیا قرآن کی تفسیر کے لیے، فقہا کو پیدا کیا مسائل کی سماعت کے لیے، اور یہ کو پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے فرق اور جھلک کے دیکھنے کے لیے۔ وہ معجزات اور کرامات سارے انبیاء میں تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزات ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے وہ معجزات ان تمام کا پرتو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اولیاء کرام کے اندر دیا ہے۔ کسی ولی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تقوی کے جواب سے کمال تقوی نظر آئے گا، کسی ولی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبداری کی شبداری نظر آئے گی، کسی ولی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار کی مناسبت ایثار نظر آئے گا، کسی ولی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہداری کے اعتبار کی آہداری نظر آئے گی۔ جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کرتے جائے اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگی پر نظر دوڑاتے جائے تو اس کا فرق اور اس کی جھلک ان اولیاء کرام کی زندگی کے نظر آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے قلوب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ منتسب فرمایا ہے۔ اس کا فرق اولیاء کرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو عام انسانوں کے قلوب کی بات کچھ اور ہوتی ہے اور اولیاء کرام کے قلوب کی بات اور ہوتی ہے۔ اسلام دشمنی اس پیمانے پر پہنچ جائے اور قانون
کہ یہ اسلام دشمن نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے، چلاتا اور پکارتا ہے، بڑبڑاہٹ کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو ڈاکٹر یوں نہیں کہتا کہ میرا دشمن ہے، بلکہ اندر کی دل میں بڑھتی ہے کہ بیمار ہے، بیمار ہے، یہ وہ بنانا ہے، نیند کا انجیکشن دے دو آرام ہو جائے گا، لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے، اس کی بیماری کی تکلیف سے کرنا رہا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دو، اس کا علاج ہو جائے گا، سب کو پیٹ پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ڈاکٹر کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا علاج تو میرے پاس ہے، اس مریض کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں، اس کی وہ کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ دادا اس مقام پر پہنچ گئے۔ ایک اللہ کے ولی جمال الدین رحمۃ اللہ اپنے علاقے سے اٹھتے ہیں تو پھر کفن سر پر باندھ کر کہ اسلام کے مریضوں کے پاس میں طبیب کی حیثیت سے مجھے جانا ہے اور اس کے لیے جان گنوانی پڑے تو جان گنوا دوں گا، لیکن اس نسخے کیمیا کو اس انسانیت کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ یہ لوگ مریض ہیں اور بیمار ہیں۔ اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال نصیب فرمایا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قومِ صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ نفوس قدسیہ جن کو حضور نے فرمایا کہ تم ان کو زمین پر دیکھ رہے لیکن یہ آسمان کے ستارے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرما دیا ہے، جس کی اجازت ہے، جس کی راہ میں تم چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکرام نے تم تک پورے دین کو پہنچا دیا۔ سارے صحابہ اکرام بڑے کھوتے کا آواز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کا پورا پورا حق ادا کر دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان عرفات کے اندر اپنی قصبہ اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہتے ہیں اے اللہ یہ سارے میرے صحابہ اکرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین مدین ان پر پورا پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس احمد پیمان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمین کے ستاروں سے جن کو حضور نے فرما دیا یہ چمکتے ہوئے آسمان کے ستارے سیارے ہیں جو انہیں نور ہدایت کے لیے زمین پر حاصل کیا گیا ہے، ان کو یہ فرمایا کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ غائبین تک میری باتوں کو پہنچا دیں۔ غیر سے مراد میرے الفاظ میں جو موجود نہیں ہے وہ نہیں، بلکہ قیامت میں جو غائبین ہیں ان تک یہ بات پہنچانا ہے۔ روایت اس بات پر ملتی ہے جن صحابہ کی سواریوں پر جس طرف کو تھا صحابہ کرام نے سیدھا طرف کو دوڑا لیا، دریائے درمیان میں آئی، خود تھوڑے آگے نکل گئے، اپنی کشتیوں کو چلا دیا، اعلان کیا کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دین زندہ ہوگا، یا اس زمین کے خواب و پیون ہم بن جائیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ بستیوں میں چلے اور صحابہ کرام کھڑے اور میں حضرات کو فرماتے ہیں کہ پورے عرب کے علاقے کے اندر مشکل سے 10,000 صحابہ کرام کی خبریں ملتی ہے، 1,50,000 صحابہ کرام پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلے۔ یہی وہ پیغام تھا صحابہ کرام خلفائے راشدین سے تابعین کے بعد اپنی پوری آواز اور گرد چمک کے ساتھ اولیاء کرام کے کاموں سے ٹکراتا تھا، انہیں بچے ہو جایا کرتے تھے اور حجۃ الوداع کی دعوت کو لے کر یہ اولیاء کرام چپے چپے کے مٹھے جاتے تھے، ان کو انتہائی اولیاء سے، ان کو علی جیسے رحمۃ اللہ سے، ان کو گلوائے خواجہ بند نواز سے، ان کو حاجی علی رحمۃ اللہ سے، ان سے اولیاء کرام سے کہ وہ کون سی بات کون تھی اس کے لیے لٹانے کے لیے تم اس دیش سے پردیش میں آ گئے، اس زمین کے اندر سبو دیے گئے اور یہاں پوری روحانیت کو پھیلا دیا اور ان کے مذہب ان کے آسانے اس امت مسلمہ کو جواب دیں گے۔ نہ پیر کی نسبت پر ہم یہاں پر آئے، نہ بچوں کی نسبت پر آئے، ہم یہاں پر آئے ہیں کہ مسلمہ حجۃ الوداع کی دعوت کے پیغام کو پوری دنیا میں چمکانے کے لیے یہاں پر آئے۔ وہ پیغام جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا اور سارے صحابہ اکرام 1,15,000 کم بیش پوری دنیا کے سب پھیل گئے اور مختلف زمین کے حصوں کے جا کر پیون بن گئے۔
یہی وہ آواز تھی جس کو اولیاء کرام نے محسوس کیا. اور پوری دنیا کے اندر کوئی ولی ہے کسی دریا کے پاس میں, کوئی ولی ہے کسی پہاڑ کے پاس میں, کوئی ولی ہے کسی جنگل اور گرائے میں, کوئی ولی ہے دیش میں, کوئی ولی ہے پردیش میں, کوئی اپنے علاقے میں, کوئی بڑا علاقے کے اندر. میرے دوست بزرگوں, یہی وہ طرف تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میرا کی دعوت کے اوپر. ان اولیاء کرام نے سب کچھ چھوڑ کر یہاں کو منتخب کیا اور روانہ ہو گئے. یہ اولیاء کرام کا قافلہ. اور ایسا نہیں کہ آئے اور معاملہ ختم ہو گیا, بلکہ حدیث پاک نے بات ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر 500 ولی موجود رہیں گے, 40 ابدال موجود رہیں گے, اور ان کے ساتھ میں کتب اور غوث کا ایک نظام چلتا رہے گا. یہ اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں, ہر زمانے کے اندر یہ لوگ موجود رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے کتب اور غوث کا مقامی عنایت فرمایا تھا. اور غوث اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اہل مراد اہل معرفت فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ غوث اور خدا کے درمیان میں راز و نیاز کی بات ہوتی ہے. اتنا قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا جو وقت کا غوث ہوتا ہے. ہر غوث کو اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا دیتا ہے جس میں وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ مقام کسی اور کا حاصل نہیں ہوگا